ایک دن دو شکاری جنگل میں شکار کی تلاش میں گھوم رہے تھے جب اچانک انہوں نے ایک چیتے کو دیکھا۔ جیسے ہی چیتے نے شکاریوں کو اپنی اور آتے دیکھا وہ تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن شکاری جوان اور طاقتور تھے، وہ اتنی ہی تیزی سے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ چیتے کو احساس ہوا کہ وہ زیادہ دیر تک بچ کر نہیں بھاگ سکے گا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اچانک کسی کی گنگناہٹ سنی، میں اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہوں، میں اپنا اناج بوتا ہوں اور میں ان بادلوں کو دیکھتا ہوں جو بارش لاتے ہیں۔ یہ آواز ایک کسان کی تھی جو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ چیتے کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ سیدھے کسان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور وہ گھبرا بولا، کرپیا میری مدد کریں، شکاری میرا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ کسان کو چیتے پر دیا آ گئی۔ اس نے چاروں اور دیکھا اور دھیرے سے بولا، تم میرے اناج کی کوٹھری میں چھپ سکتے ہو۔ چیتا ترنت ایک چھلانگ لگا کر کوٹھری میں گھس گیا اور کسان نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں شکاری وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کسان سے پوچھا، کیا تم نے یہاں سے کسی چیتے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسان نے چالاکی سے جواب دیا، ہاں، میں نے اسے پہاڑوں کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، شاید وہ اب تک بہت دور جا چکا ہوگا۔ شکاری نراش ہو کر واپس لوٹ گئے۔ جیسے ہی وہ نظر سے اوجھل ہوئے، کسان نے دروازہ کھولا اور چیتے کو باہر نکلنے دیا، لیکن جیسے ہی چیتا باہر آیا اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ترنت میرے لیے ایک بھیڑ لے آؤ۔ کسان آشچریہ سے بولا، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میرے پاس صرف کچھ مویشی ہیں، میں تمہیں بھیڑ نہیں دے سکتا۔ چیتے نے اپنے نکیلے دانت دکھائے اور دہاڑا، تو پھر میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئی۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں نے تمہاری جان بچائی، تم میرا دھنیہ واد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ چیتے نے ہنستے ہوئے کہا، میری بھوک تمہاری زندگی سے زیادہ ضروری ہے۔ کسان کو اپنی موت سامنے دکھنے لگی۔ اس نے ترنت ایک چال سوچی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچ میں مجھے کھانا چاہتے ہو تو پہلے ہم کسی سمجھدار سے یہ طے کروا لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ چیتے نے گراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم تمہارے بیل سے پوچھیں گے۔ کسان کا بیل پاس میں ہی کھڑا تھا، وہ لگاتار ہل کھینچنے میں ویست تھا۔ چیتے نے اونچی آواز میں پوچھا، بیل، بتاؤ، کیا میں کسان کو کھا سکتا ہوں؟ بیل نے تھکان سے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ آدمی میری محنت کا صحیح انعام نہیں دیتا، مجھے دن رات کام کرواتا ہے، کبھی آرام نہیں ملتا، مجھے لگتا ہے کہ چیتا صحیح کہہ رہا ہے۔ کسان کا دل ڈوب گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور کہا، کرپیا چلو، کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ گدھے کے پاس پہنچے۔ چیتے نے پوچھا، گدھے، تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں کسان کو کھا سکتا ہوں؟ گدھے نے ناراضگی سے جواب دیا، یہ کسان میرے ساتھ کٹھورتا سے پیش آتا ہے، مجھ سے بھاری بوجھ اٹھواتا ہے اور بدلے میں ٹھیک سے کھانے کو بھی نہیں دیتا۔ میں چیتے کی بات سے سہمت ہوں۔ کسان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اب اس کے پاس بس ایک ہی موقع تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، چلو آخری فیصلہ لومڑی سے لے لیتے ہیں۔ لومڑی پاس میں ہی بیٹھی تھی اور پوری بات سن رہی تھی۔ وہ چالاک تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور آشچریہ سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا چیتا اتنی چھوٹی سی کوٹھری میں چھپ جائے؟ مجھے اس پر وشواس نہیں ہو رہا۔ چیتا ترنت اکڑ کر بولا، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کوٹھری میں کود گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گھسا، لومڑی نے جھٹ سے کسان سے کہا، فٹافٹ دروازہ بند کرو۔ کسان نے جھٹپٹ دروازہ بند کیا اور اسے مضبوط تالے سے بند کر دیا۔ چیتا اب اندر چکا تھا۔ کسان نے ایک بڑا ڈنڈا اٹھایا اور چیتے کو مار ڈالا۔ کسان نے چین کی سانس لی اور خوشی سے لومڑی سے کہا، لومڑی، تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا دھنیہ واد کیسے کروں؟ لومڑی نے چالاکی سے مسکرا کر کہا، اگر سچ میں میرا دھنیہ واد کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنا مرغا دے دو۔ کسان نے سوچا، اگر آج ایک مرغا دیا تو کل اور مانگے گی۔ وہ ترنت اپنے کتوں کے پاس بھاگا اور انہیں اشارہ کیا۔ کتے لومڑی کے پیچھے دوڑے اور اسے کھیت سے دور بھگا دیا۔ لومڑی نے سر جھٹک کر خود سے کہا، انسان بھی چیتے کی طرح نردی اور احسان فراموش ہے۔